الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 کا ایک جز ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور حیات، ایک نظام حیات، زندگی گزارنے کا ایک مکمل تمہیں نظام عطا کیا ہے، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام کے اپنا ایک خاص ایک رسومات، ایک طریقہ، ایک ضابطۂ حیات، ایک دستور، ایک ثقافت، ایک کلچر ہے، یعنی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہمیں رہنمائی ملتی ہے ہمارے دین سے، اور مکمل اور روشن رہنمائی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک ہمارے پر ایک فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ ہمارے پر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر سال 2 دن عطا کیے ہیں، جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک شکرانے کے طور پہ ہمیں ملے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ رمضان کا مہینہ عطا ہوا۔ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ مہینہ پورا ہونے کے بعد ہمیں اللہ پاک ایک دن عطا کیا کہ اس دن میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی تکبیرات بیان کرو، اس دن خوشیاں مناؤ، خوشیوں کو بانٹو۔ تو یہ عید الفطر کا دن۔ اسی طرح الحمدللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس سے پہلے حج کی عظیم عبادت جو ہے نا وہ سر انجام دی جاتی ہے، عشرۂ ذی الحج، اس میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، پھر حج کی عبادت ہے، قربانی ہے۔ تو ہمیں عید الاضحیٰ کا دن ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تکبیرات کو بیان کرنے کے لیے، اور اس دن کو ہم اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، جو دین اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ یہ دونوں عید کے دن دین اسلام کے شعائر میں سے ہیں، تو ہمیں ان دنوں کے اندر خاص طور پہ ایک اہتمام کے ساتھ اس کو منانا چاہیے۔ میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں ان دونوں دنوں کے حوالے سے، یعنی عید کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو عید کے دن کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم تو سب کچھ ختم، اب ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، جو دل چاہے کریں۔ پھر وہ ایک خوشی منانے کے نام پر منکرات کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لہو لعب کے اندر، موسیقی، ڈرامے، فلمیں، عجیب بالکل، یعنی کہ ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل بھی قطعاً جائز نہیں ہیں اور حرام کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر اللہ کی عبادت سے بھی غافل، نمازوں سے غافل، ذکر اذکار سے غافل، بس چاند کا اعلان ہوتے ہی ایک عجیب گہما گہمی اور جو ہے نا بازاروں کے اندر رونقیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منکرات، پھر جو ہے نا وہ تیز آواز سے میوزک وغیرہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے سمجھے کہ بلکہ ایک عجیب آزادی ہوتی ہے، جیسے کوئی انہوں نے کسی کو حساب ہی نہیں دینا۔ تو ایک یہ ہے کہ عید کے دن کو بس یہ سمجھنا کہ یہ خوشی کا دن ہے، تو ایک آزادی کا دن ہے، جو دل چاہے کرے۔ بالکل بھی یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ اللہ کی ناشکری کا اور گناہوں کا راستہ ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں وہ عید کے دن کو محض ایک چھٹی کا دن سمجھتے ہیں کہ عید کا دن ہے تو بس چھٹی ہے، ہم نے کام وغیرہ پر نہیں جانا، تو اس دن ہم نے آرام کرنا ہے۔ تو عید کے دن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کی نظروں میں۔ الحمدللہ ہمیں دین اسلام نے ایک مکمل جو رہنمائی عطا کی ہے، تو یہ عید کا دن ایک مشروع ہے، یعنی اس کو شریعت نے اس کو جو ہے نا رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے اگر دیکھیں تو عید کے دن کو کیا کرنا ہے، اس کے دن اہتمام کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے، خوشیوں کو بانٹنا ہے۔ پہلا حکم ہمیں یہ ملتا ہے کہ عید کی نماز پہ جانے سے پہلے لازم صدقہ فطرانہ ادا کر دو، تاکہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص نہ رہے جس کے پاس عید والے دن بھی کھانا موجود نہ ہو، کوئی بھوکا نہ رہے عید والے دن۔ تو ہر روزے دار کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، ہر فرد کے اوپر گھر کے عید الفطر سے پہلے، یعنی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کرنا لازم ہے، یہ واجب ہے گھر کے تمام افراد کی طرف سے، تاکہ مسکین کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، عید والے دن وہ خوشیوں کے اندر شامل ہو، عید والے دن وہ بھوکا نہ رہے۔ تو عید والے دن سب سے پہلی چیز کہ فجر کی نماز سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت عظیم ترین نقصان ہے کہ رمضان ختم تو نماز کی فکر بھی ختم نہیں۔ فجر کی نماز کے لیے خاص طور پہ جو ہے نا وہ کوشش کریں
اکثر یہ ہوتا ہے کہ پوری رات جاگتے ہیں عید کی تیاریوں میں، ہلا گلا وغیرہ، پھر نماز کے قریب سوتے ہیں تو پھر نماز چلی جاتی ہے، غافل ہو جاتے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. فجر کی نماز لازم ادا کریں. اس کے بعد عید کی نماز کے لیے اہتمام ہو، اور اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ضروری ہے تاکہ مسکین کے گھر بھی خوشیاں پہنچ جائیں. عید کی نماز اتنی اہم ہے کہ صحیح بخاری سے مسلم کے اندر روایات موجود ہیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب کے ساتھ، یعنی بالکل ایک خاص طور کے اوپر حکم دیتے ہوئے ہمیں عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے ہر شخص لازم عیدگاہ پہنچے، لازم عیدگاہ پہنچے. حتیٰ کہ وہ خواتین جنہوں نے نماز ادا نہیں کرنی ہے، جو ان کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، حیض و نفاس کی وجہ سے وہ نماز ادا نہیں کریں گی، وہ بھی جو ہے عیدگاہ میں جائیں گی. وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن تکبیرات میں شامل ہوں گی اور دعاؤں میں شامل ہوں گی. تو عید کی نماز جو ہے اس کی جو اصل ہے وہ نماز کے ساتھ ساتھ تکبیرات اور دعا، اللہ کا ذکر، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات کے اور بھی صیغے ثابت ہیں، کسی بھی صیغے سے اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جا سکتا ہے. تو یہ تکبیرات یہ عید کی نماز کا حصہ ہے، دعا عید کی نماز کا حصہ ہے. تو وہ خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی عیدگاہ جائیں گی، اور وہاں تکبیرات، راستے میں بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور وہاں پہنچ کے نماز نہیں پڑھیں گی. نماز کے بعد جو ہے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ سنیں گی اور دعاؤں کے اندر شامل ہوں گی. یہ یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام سے نوازتا ہے، اور ہم لوگ اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ فیملیز ہیں جن کے اندر اس بات کی یعنی کہ فہم موجود نہیں ہے. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں نے جانا ہے عیدگاہ. عید کی نماز کی اصل سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں ادا کی جائے میدان میں، لیکن اگر جگہ کی تنگی ہو، جیسے ہر شخص عیدگاہ نہیں پہنچ سکتا، اتنی عیدگاہیں موجود نہیں ہیں، تو مساجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مردوں نے جانا ہے بس. حالانکہ حکم یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد جائیں، خواتین بھی جائیں، مرد بھی جائیں، بچے بھی جائیں، بزرگ بھی جائیں، سب جائیں. تو یہ عید کی نماز کے لیے خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. اور اکثر جو ہے نا یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ بعض خواتین جو ہے سوال کرتی ہیں کہ مرد حضرات جو ہے لے کر نہیں جاتے. تو یہ بالکل غلط ان کا طرز عمل ہے. یہ صحیح سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، سمجھیں یہ کہ اپنے خواتین کو بھی لے کر جاؤ عید کی نماز کے لیے. تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے کے ساتھ جائیں گی، اکیلی نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عید کے دن تیار ہونا، اچھے لباس پہننا، یہ بھی سنت ہے. تو خاتون کے لیے پردہ لازم ہے، وہ تیار ہوں گی عید والے دن، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن تیار ہو کے بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے چلی جائیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو وہ خاتون تیار بھی ہوں گی عید کے لیے، اچھے لباس پہنیں گی، ساری چیزیں جو ہے نا وہ اہتمام کریں گی، لیکن پردہ لازم ہے، پردہ واجب ہے. اور خوشبو لگا کے نہیں جائیں گی عیدگاہ. عیدگاہ سے واپس آ کے، مسجد نماز سے واپس آ کے پھر گھر میں خوشبو لگا لیں. نماز کے لیے جاتے ہوئے خوشبو نہ لگائیں. تو عید والے دن اچھے سے اچھا لباس جو میسر ہو وہ پہننا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے تو نیا لباس پہنا جائے، سنت ہے، یہ مسنون ہے، یہ مستحب ہے. یہ اس کو اہتمام، یعنی عید کو ایک عبادت سمجھ کے اہتمام کرنا چاہیے. تو نیا لباس میسر ہے تو نیا لباس پہنے، نیا لباس نہیں ہے تو جو بھی اچھا لباس میسر ہے وہ لباس پہنے. اس سے پہلے غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں. لیکن خواتین نہیں لگائیں گی، بچے اور بچیاں لگا سکتے ہیں، مرد حضرات لگائیں گے، خواتین آ کے لگا لیں گی خوشبو. اور عید کی نماز سے پہلے جاتے ہوئے طاق عدد میں کھجوریں کھانا یہ سنت ہے. 1 3 5 کھجور کھا کے جائیں، یہ سنت ہے. راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے، باتیں نہیں کرنی، صرف تکبیرات پڑھنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عیدگاہ پہنچنے تک تکبیرات پڑھنی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی تکبیرات پڑھنی ہے، یہاں تک کہ وہ نماز کے لیے جو امام صاحب کھڑے ہو جائیں. نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی اقامت نہیں ہوتی. اور عید والے دن جب عید کی نماز کے لیے مسجد جائیں گے یا عیدگاہ جائیں گے تو وہاں صرف 2 رکعتیں عید کی ہی ادا کرنی ہیں، کوئی نفل ادا نہیں کرنا، نہ پہلے نہ بعد میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی، صرف عید کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہے. پہلے نماز ادا ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے.
تو راستہ بدلتے ہوئے جائیں، یہ بھی سنت ہے. ایک راستے سے جائیں، کوشش کریں دوسرے راستے سے واپس آئیں، یہ سنت ہے. تو بہرحال عید والے دن نماز کا اہتمام ہونا چاہیے تمام پوری کی پوری فیملی کے لیے. اس کے بعد گھر آئیں تو اس کے بعد خوشیاں منائیں. عید والے دن بچوں کو اور اہل و عیال کو ذرا فراوانی دینی چاہیے. ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اسراف سے بچیں. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو. مگر اس دن ذرا اہتمام ہونا چاہیے. ذرا کچھ اچھی ڈشز بنا لیں، کچھ میٹھا بنا لیں، بچوں کو عیدی دیں، ان کو تحفے تحائف دیں، غبارے وغیرہ، بلون وغیرہ. دیکھیں ہم لوگ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے. حالانکہ یہ اسلامی شریعت نہیں ہے، یہ دین، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ عیسائیوں کے رسم و رواج ہیں. تو ہم وہ کام کر رہے تھے جو عیسائیوں کے یہاں مشروع ہیں، یعنی ان کے دین کا، ان کی طرف سے گمراہیاں ہیں. ہمارا دین کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ہم گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن عطا کیے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے. عید والے دن ذرا اہتمام ہونا چاہیے، پارٹی منانی چاہیے. اس کو سمجھیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس کی حدود ہیں کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو، بلا وجہ زیادہ جو ہے اس کے اندر حد سے نہ گزر جائیں، اور کوئی منکرات گانے وغیرہ یا کوئی جو ہے نا ایسی محفل ہے جس کے اندر جو ہے وہ عورتیں مرد وغیرہ مکس، اس طرح کی چیزیں نہیں. منکرات سے، گناہوں سے بچتے ہوئے لیکن خوشی منانی چاہیے. یہ خوشی منانے کے، خوش ہونے کے، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے یہ. تو بچوں کو خوش کریں، تحفے تحائف دیں، مٹھائی لے کے دیں، کیک وغیرہ لے کے دیں، پارٹی منائیں، ان کو عیدی دیں. تو وہ کام ہم جو دوسرے دنوں میں کرتے ہیں، سالگرہ وغیرہ منا کے، وہ غلط کرتے ہیں. یہاں ہے اس کو انجوائے کرنے کا دن، یہ ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو یہ جو ہے وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے چاہیے. تو اس دن خوش ہونا چاہیے. پھر عید کا دن ہے زیارتیں کرنے کا، ملاقاتیں کرنے کا، خوشیاں بانٹنے کا. جائیں عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے ملاقاتیں کریں، ان کے گھروں پہ جائیں، ان کو اپنے گھروں پہ بلائیں، مل جل کے بیٹھیں. یہ صلہ رحمی کا دن ہے. عید کا دن صلہ رحمی کرنے کا دن ہے، مل بیٹھنے کا دن ہے، خوشیوں کو بانٹنے کا دن ہے، انجوائے کرنے کا دن ہے. اسی لیے عید والے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے. عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، جائز نہیں ہے. کیوں؟ عید کا دن تو کھانے پینے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے. تو ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور عید والے دن ان کا اہتمام ہو، اور ہم اللہ کی عبادت بھی کریں، تکبیرات بھی پڑھیں عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے. اس کے بعد ذکر اذکار وغیرہ، اس سے بھی غافل نہ ہوں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ جو تمام باتیں جو اسلامی شعائر میں سے ہیں، جیسے خوش ہونا اور ایک فراوانی کرنا، اچھے کھانے وغیرہ، اچھا لباس، اور میل ملاقات کرنا، زیارتیں کرنا، حتیٰ کہ عید والے دن کھیلنا کودنا، یہ بھی سنت ہے. یہ بات آپ کو ذرا الفاظ عجیب لگے، لیکن میں پورے جو نا دلیل کے ساتھ انشاءاللہ کہہ رہا ہوں. عید والے دن کھیلنا کودنا یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مسجد نبوی کے اندر عید والے دن حبشی لوگ جنگی کرتب دکھا رہے تھے، کھیل رہے تھے. مسجد نبوی کے اندر وہ کھیل ہو رہا تھا عید والے دن. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ خود یہ کہ ان کو روکا نہیں، بلکہ اجازت دے دی. خود بھی دیکھا، اماں عائشہ کو بھی پردے کی اوٹ سے پیچھے سے دکھایا. تو عید والے دن بچے اگر کھیلتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو ان کو اس کا موقع دینا چاہیے. تو عید والا دن جو ہے ذرا انجوائے کرنے کا دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک خوشیاں منانے کا دن ہے. اس میں کھیل کود بھی ہونی چاہیے، پارٹی بھی ہونی چاہیے، کھانا پینا، ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور میل ملاقاتیں، زیارتیں، صلہ رحمی، اور خوشیوں کو بانٹنا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو جو ہے نا وہ سمیٹنا، آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کرنا، اور خوش ہونا، دوسروں کو خوشیاں دینا. تو یہ عید کے دن کی جو ہے نا اسلامی شعائر میں سے یہ اس کا اصل حکم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید والا دن گزاریں اچھے طریقے سے، سنت کے مطابق، اللہ کے ذکر کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے، اور عبادتوں سے غافل نہ ہو جائیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.